السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے ملک کو چلانے کے لیے کون سے طریقے ہیں، کن کو اپنانا چاہیے، مولانا نے وضاحت کے ساتھ میں بتایا۔ میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ دنیا کو صرف ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا صرف ہتھیاروں کی بنیاد پر چلے تو یہ ناممکن ہے، دنیا نہیں چل سکتی ہے، دنیا کے نظام بھی نہیں چل سکتے ہیں، بلکہ اچھے اخلاق، اقدار اور روحانی اقدار پر مبنی قیادت کی ضرورت ہے۔ یعنی اخلاق اچھے ہونا چاہیے، انسان کے اخلاق اچھے ہوں، ملک خود بخود اچھی راہ اختیار کرے گا۔ لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، ملک کے اندر میں فساد ہوں گے، ملک کے اندر میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ملک یہ گاندھی جی کا ملک ہے، یہ ہمارا ملک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ملک، یہ ملک مہاتما گاندھی جی کا ملک ہے، یہ ملک گوتم بدھ کا ملک ہے، یہ ملک مہاویر سوامی کا ملک ہے۔ بھارت کی شناخت بہت ہی مشہور ہے، سب لوگ مل کر اپنے اپنے مذہب کی پیروی کریں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کا بھی احترام کریں، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ تمام ہم وطن کو اپنے معاشرے کے مذہبی رہنماؤں کا احترام کرنا چاہیے، کسی بھی مذہب کے ہیں لیکن ان کا احترام، ان کا ادب ہونا چاہیے۔ دوسرے بھی احترام کریں گے، جب ہم احترام کریں گے تو دوسرے لوگ بھی ہمارے رہنماؤں کا احترام کریں گے۔ بھارت کی خصوصیت ہے کہ جب دوسرے مذاہب کی رہنماؤں کی توہین ہوتی ہے تو نفرت پھیلتی ہے، پھر نتیجہ معاشرے میں تشدد ہوگا اور ملک کی معاشی حالت بھی کمزور ہوگی، جس سے ملک کے عام لوگ مہنگائی کے زد میں آئیں گے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ میں ہر معاشرے کے اچھے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے معاشروں میں اچھی تعلیم فراہم کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں، سماج کے تمام طبقات کو آگے کریں، یہاں تک کہ گاؤں کے لوگوں کو بھی جمع کریں اور بتائیں کہ نفرت سماج اور ملک کے لیے کس طرح نقصان دہ ہے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے خواب دیکھے ہیں اور مرتے دم تک یہی خواب دیکھتے رہیں گے۔ کون سے خواب؟ کہ ملک کو اچھے راستے پر کس طریقے سے لائیں، ملک کس طریقے سے اچھے راستے پر آئے، آپس کی محبتیں، آپس کا پیار کیسے برقرار رہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کروڑوں ہم وطن یہ سمجھاتے رہیں گے کہ زندگی کا مشن محبت کی گنگا بہانا ہونا چاہیے، آپس میں محبت ہونا چاہیے۔ کسی بھی مذہب، کسی بھی سماج سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپس میں محبت ہونا چاہیے۔ یہ جب محبت برقرار ہوگی تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ جب محبت ختم ہو جائے گی، نفرتیں پھیل جائیں گی تو لوگ جو ہے تباہ و برباد ہونے لگیں گے۔ سماج کے ہر فرد کو ایک دوسرے کے گھر جائیں اور باہمی محبت اور اعتماد کے ساتھ سماج کو مضبوط کریں، اس طرح ہم نفرت کے سوداگروں کی دکانیں بند کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ یہ میرا اخلاقی بیان ہے، سیاسی نہیں، لیکن سیاست میں اخلاقیات نہ ہوں تو غنڈہ گردی بن جاتی ہے۔ آنے والے انتخابات میں نفرت کے سوداگروں کو کمزور کرنا تاکہ ہمارا ملک بھارت ترقی کی راہ ہموار کر سکے۔ اگر ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارے ملک میں کچھ ترقی ہو تو آپس میں محبت بانٹیں، آپس کی محبت پھیلائیں، نفرتوں کو ختم کریں۔ ہم دوسرے طبقات کے لوگوں سے محبت کریں، ہم ان کے خوشی میں اور ان کے غموں میں شریک ہوں، وہ ہمارے خوشی ہمارے غموں میں شریک ہوں۔ جب بھائی چارہ قائم ہوگا تو آپس کی محبتیں قائم ہوگی۔ ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ آپس میں محبت کرتے تھے اور آپس میں ان کی الفت تھی، بھائی چارہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان،
یعنی ہندوؤں کا بھی ایسا ایک طریقہ تھا، ایک آپس میں اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں کے پاس تھا۔ آج وہ باتیں ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہوئی جا رہی ہیں، ان نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔ ناظرین، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔